علیکم، میں ڈاکٹر رؤف رانا اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج بات کریں گے بچوں میں استعمال ہونے والے ایک سیرپ ریپیکارڈ کے متعلق۔ اس کے اندر ایکٹیو انگریڈینٹ پریڈیسیلون ہے جو ایک سٹیرائڈ ہے۔ سٹیرائڈ کا نام سن کر آپ چونک گئے ہوں گے، چونکنا بھی چاہیے کیونکہ ہر شخص کو اپنی اور اپنے اہل خانہ کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہم جانتے ہیں کہ سٹیرائڈ کے انسانی جسم پر بہت زیادہ مضر اثرات ہوتے ہیں، لیکن یہ مضر اثرات اس وقت ہوتے ہیں جب ہم ان سٹیرائڈ کا غیر ضروری استعمال کر رہے ہوں، بہت لمبے عرصے تک استعمال کر رہے ہوں، ڈاکٹر کی ہدایت کے علاوہ اس کا استعمال کر رہے ہوں، تب ہمیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر کسی خاص کنڈیشن کے اندر، بیماری کی کسی خاص علامات کے اندر آپ کو اس سیرپ کا یا آپ کے بچے کو اس سیرپ تجویز کر رہا ہوتا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ بچے کے وزن کے حساب سے کتنی دوا کتنے دن تک اس کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اس دوا کے اندر ایک ایکٹیو انگریڈینٹ پریڈیسیلون ہوتا ہے جو سٹیرائڈ ہے لیکن شارٹ ایکٹنگ بھی ہے۔ اب میرا شارٹ ایکٹنگ کہنے کا مراد یہ ہے کہ اگر اس کو مختصر وقت کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ جسم سے خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے کوئی ایسے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جو لمبے عرصے تک ظاہر ہوں۔ اگر اس دوا کا استعمال ترک کر دیا جائے تو ہفتے ڈیڑھ ہفتے بعد جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس دوا کو استعمال کیوں کروایا جاتا ہے؟ اس دوا کے اندر یہ خاصیت ہے کہ یہ سب سے پہلے اینٹی انفلیمیٹری ہے، سوزش کی کیفیت کو کم کر دیتی ہے۔ ایسی کنڈیشن جہاں پر ہمیں انفلیمیشن کو کم کرنا ہوتا ہے، سوزش کو کم کرنا ہوتا ہے، خواہ وہ سانس کی نالی کے اندر ہو یا جسم کے کسی بھی حصے کے اندر ہو، اور وہ کسی اور اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ سے ٹھیک نہ ہو رہی ہو اور ٹھیک نہیں ہو سکتی ہو، تو اس سیرپ کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ یہ فوری طور پر اس سوزش کو کم کر دیتا ہے اور جو مریض ہے اس کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہوتی ہے۔ بچوں میں یہ عمومی طور پر سانس کے مسئلوں میں استعمال کروایا جاتا ہے، جب ان کی سانس کی نالی بہت زیادہ سویل ہو چکی ہوتی ہے، سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری ہو رہی ہوتی ہے، یا ایسی کنڈیشن جس میں بچے کو بہت زیادہ کھانسی آ رہی ہوتی ہے، اس کا سانس پھول رہا ہوتا ہے، دمے جیسی علامات ہوتی ہیں، اس صورت میں اس سیرپ کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ اینٹی انفلیمیشن کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ امیونو سپریسو ہے، یہ ہمارے امیون سسٹم کو تھوڑا سپریس کر دیتا ہے۔ بعض بچوں کے اندر یا بعض بڑوں کے اندر امیون سسٹم بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، بلکہ اوور ایکٹیو ہو چکا ہوتا ہے۔ ذرا سا معمولی سا ڈسٹ پارٹیکل، معمولی سی پولوشن جہاں ایک بچے کو تو کچھ نہیں کہہ رہی ہوتی، وہیں دوسرے بچے پر جس کا امیون سسٹم بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ کھانسی آ رہی ہوتی ہے، اس کو چھینکیں آ رہی ہوتی ہیں، زکام آ رہا ہوتا ہے۔ ایک بچے کو یا ایک شخص کو پرفیوم سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن دوسرا شخص جس کا امیون سسٹم بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہوتا ہے وہ اس سے پریشانی میں آ جاتا ہے۔ تو ایسے میں ضروری ہوتا ہے کہ اس کے امیون سسٹم کو بہت زیادہ سپریس کیا جائے تاکہ وہ ضرورت سے زیادہ فعال نہ ہو۔ تو اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ یہ دوا امیون سسٹم کو تھوڑا سپریس کرتی ہے اور بچے بہتر فیل کرتے ہیں۔ عمومی طور پر یہ سانس کے مسئلے میں بچوں میں استعمال کروائی جاتی ہے، کھانسی کے مسئلے میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے استعمال ہیں، جیسے کہ سکن کی بعض بیماریوں میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے، جوڑوں کی بیماریوں میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے، اس طرح گردے کی بیماریوں میں، جگر کی بیماریوں میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے، آپریشن کے بعد بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ غرض یہ مختلف کنڈیشن میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو ڈاکٹر انتخاب کرے اس دوا کا تب ہی اس کا استعمال کریں، اور جتنے دن وہ آپ کو استعمال کرنے کا کہے اتنے دن ہی استعمال کریں، بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے اس دوا کا استعمال نہ کریں۔ اگر اس دوا کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ کریں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ظاہر نہیں ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ